آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی جو شارٹ سٹوریز ہیں ان میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ جی مطلب کہانی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہاں کے لکھنے والے جس طرح کہانی کے ڈھانچے، اس کی زبان، اس کے کرداروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ اسے کچھ اور ہی بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ یہ صرف اچھی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے ثقافتی آئینہ ہے۔ ثقافتی آئینہ۔ ہاں، یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا، بلکہ یہ کہ اس واقعے کو محسوس کیسے کیا گیا، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی کیسے پر فوکس کرتا ہے۔ وہ کون سی ٹیکنیک ہیں جو ان کہانیوں کو اتنا طاقتور بناتی ہیں؟ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہر کہانی شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا سے۔ جی ایک عام خیال تو یہی ہے کہ مختصر افسانہ مغرب سے آیا ہے نا؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ بس ایک امپورٹڈ چیز ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تصویر اتنی سادہ ہے نہیں۔ ظاہر ہے مغربی اثرات ہیں، لیکن جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری اور پرانی ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے داستان گوئی، نو آبادیت سے بہت پہلے کی روایتیں۔ داستان گوئی یعنی وہ فن جہاں ایک کہانی سنانے والا، وہ داستان گو، گھنٹوں تک مجمع کو باندھے رکھتا تھا۔ تو کیا اس کا اثر آج بھی نظر آتا ہے؟ بہت واضح طور پر۔ داستان گو کا جو انداز ہوتا ہے نا، براہ راست سننے والوں سے بات کرنا، آواز کا اتار چڑھاؤ، کہانی میں خود ایک کردار بن جانا، وہ سب آج کے فکشن کی بیانیہ آواز میں جھلکتا ہے۔ لیکن پھر نو آبادیاتی دور آ گیا اور چیزیں بدل گئیں۔ جی، وکٹورین شارٹ سٹوری سامنے آئی، کپلنگ کی تحریریں، اور مقامی لکھنے والوں نے اسے اپنانا شروع کر دیا۔ اپنایا لیکن نقل نہیں کی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ٹیگور اور منٹو جیسے لکھنے والوں نے اس فارمیٹ کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ ہتھیار؟ کس طرح؟ انہوں نے اس کی ساخت لی اور اس میں اپنے سماج، اپنی سیاست اور اپنے لوگوں کی کہانیاں بھر دیں۔ لیکن اصل دھماکہ جس کا ذکر ہمارے مواد میں بار بار آیا ہے، وہ بہت بعد میں ہوا، 1981 میں۔ 1981 کا رشدی ایونٹ؟ یہ کوئی ادبی کانفرنس تھی؟ نہیں، یہ ایک کتاب کی اشاعت تھی، سلمان رشدی کی مڈ نائٹس چلڈرن۔ اوہ! اس ایک کتاب نے جنوبی ایشیائی انگریزی ادب کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس سے پہلے زیادہ تر کہانیاں وہ کیا کہتے ہیں سماجی حقیقت پسندی پر مبنی تھیں، یعنی زندگی کی سیدھی سادی عکاسی۔ بالکل، لیکن رشدی نے زبان، تاریخ اور حقیقت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف ایک نئی قسم کی کہانی نہیں لکھی، انہوں نے کہانی لکھنے کے اصول ہی نئے بنا دیے، ایک طرح سے لکھنے والوں کی پوری نسل کو آزاد کر دیا۔ اچھا، تو اس آزادی کا مطلب تھا کہ اب کہانی کا سیدھی لکیر میں چلنا ضروری نہیں؟ یہیں سے وہ منقسم بیانیے یا فریگمنٹڈ نیریٹیوز کا تصور آتا ہے نا؟ بالکل وہی۔ اس کو ایسے سمجھے کہ ایک سیدھی سادی کہانی پڑھنے کے بجائے آپ کسی کی یادداشتوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے جوڑ رہے ہیں۔ ایک لمحہ بچپن کا، اگلا جوانی کا، پھر کوئی خواب۔ جی۔ اور ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک سٹائل نہیں ہے، یہ اس شکستہ نفسیات کی عکاسی ہے جو تقسیم ہند جیسے تاریخی صدموں کے بعد پیدا ہوئی۔ جب تاریخ خود ٹوٹ چکی ہو تو اس کی کہانی سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو کہانی سنانے کے انداز بھی مختلف ہوں گے؟ جی ہاں۔ ماخذ میں چیکھوف اور او ہنری کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ تو دو بالکل الگ دنیایں ہیں۔ جی ہاں، اور دونوں کا استعمال بہت ہوشیاری سے کیا جاتا ہے۔ ایک طرف چیکھوف کا انداز ہے، کہانی ختم ہو گئی لیکن کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا، کھلا اختتام۔ ہاں، کردار وہیں کھڑے ہیں، زندگی وہیں ہے اور قاری سوچتا رہ جاتا ہے۔ جھمپا لاہری کی کہانیاں اس کی بہترین مثال ہیں۔ یہ زندگی کی حقیقت کے زیادہ قریب ہے، جہاں ہر مسئلے کا صاف ستھرا حل نہیں ہوتا ہے نا؟ صحیح۔ لیکن او ہنری کا انداز تو بالکل الٹ ہے۔ آخر میں ایک زبردست موڑ، ایک ٹویسٹ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا آج کے دور میں یہ تھوڑا سستا یا بازاری نہیں لگتا؟ لگ سکتا ہے، لیکن ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ جنوبی ایشیائی مصنفین اس تکنیک کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا؟ یہاں ٹویسٹ صرف حیران کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اکثر سماجی منافقت یا بیوروکریسی کی نااہلی یا طبقاتی نظام کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ قاری کو آخر میں جو جھٹکا لگتا ہے وہ اسے کہانی کے سماجی پیغام پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیانیے کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور نقطہ جو ماخذ نے اٹھایا ہے وہ بیانیہ آوازوں کا ہے۔
خاص طور پر ایک بچے کی زبانی کہانی سنوانا۔ جی تقسیم جیسے ہولناک موضوع کے لیے ایک بچے کا نقطہ نظر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس سے لکھنے والے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تکنیک ہے۔ ایک بچہ تشدد اور نفرت کے پیچھے کی سیاست کو نہیں سمجھتا، وہ صرف معصومیت سے بتاتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا، ایک جلتا ہوا گھر، ایک بچھڑا ہوا خاندان۔ تو اس سے سیاست ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل، سیاست ختم ہو جاتی ہے، صرف انسانی دکھ باقی رہ جاتا ہے، اور اس معصوم بیانیے سے اس سانحے کی ہولناکی اور بے معنویت اور بھی زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ناقابل اعتماد راوی کا استعمال بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈایاسپورا فکشن میں۔ جی یعنی وہ کردار جو کہانی سنا رہا ہے، ہم اس پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر سکتے، صحیح؟ جی، کیونکہ وہ اپنی یادوں کی بنیاد پر کہانی سنا رہا ہے اور یادداشت اکثر دھوکہ دے جاتی ہے، وہ ماضی کو اپنی خواہشات کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ تو قاری کو شک ہونے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ شک ہونے لگتا ہے کہ جو سنایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے یا صرف ایک خوبصورت جھوٹ جو کردار نے خود کو تسلی دینے کے لیے گڑھا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچائی آخر ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ وقت اور نقطۂ نظر کے اصول توڑ رہے ہیں، لیکن خود زبان کے اصولوں کا کیا؟ ان کہانیوں میں استعمال ہونے والی انگریزی اکثر ویسی نہیں لگتی جو ہم نے اسکول میں سیکھی ہے، اس کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ اور اس ذائقے کے لیے ماخذ نے ایک بہترین لفظ استعمال کیا ہے جو سلمان رشدی نے خود دیا تھا: چٹنیفیکیشن۔ چٹنیفیکیشن، یہ تو سننے میں ہی مزیدار لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انگریزی زبان کو لینا اور اس میں اردو، ہندی یا دیگر مقامی زبانوں کے الفاظ، محاورے اور یہاں تک کہ جملوں کی ساخت کو ایسے ملانا جیسے آپ چٹنی بنا رہے ہوں۔ واہ! نتیجہ ایک ایسی زبان ہے جو ہے تو انگریزی لیکن اس کی روح خالصتاً جنوبی ایشیائی ہے۔ یہ صرف چند الفاظ ڈالنا نہیں ہے، یہ زبان کے پورے آہنگ کو بدل دینا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جیسے کوئی کردار کہے "He was full on angry یار doing too much drama shama"۔ اب یار اور ڈراما شامہ انگریزی کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ جملے کو ایک ایسا لہجہ اور توانائی دیتے ہیں جو "He was very angry and being overly dramatic" کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ زبان کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اسی جگہ ماخذ نے ایک بہت بڑا تضاد بھی دکھایا ہے۔ ایک طرف رشدی کی یہ چٹپٹی بھرپور زبان ہے، جی، اور دوسری طرف جھمپا لائری کا انداز، جسے سادگی کی جمالیات کہا گیا ہے۔ یہ تو بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے۔ بالکل۔ لاہری کی زبان بہت نپی تلی، صاف اور سادہ ہے، اس میں کوئی غیر ضروری لفظ نہیں ہوتا۔ ماخذ کے مطابق یہ انداز جذباتی جلا وطنی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جذباتی جلاوطنی؟ ہاں، ان کے کردار اکثر امریکہ میں بسے ہوئے تارکین وطن ہیں جو خود کو تنہا اور اپنی ثقافت سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ان کی زبان بھی اسی اندرونی خالی پن اور خاموشی کی عکاسی کرتی ہے۔ اور زبان کے استعمال میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے نا؟ ماخذ میں اس بات کا ذکر ہے کہ مصنفین اب مقامی الفاظ کو ترچھا یعنی اٹیلکس میں نہیں لکھتے۔ جی، اور نہ ہی ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا پیغام ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ نو آبادیاتی دور میں یہ فرض کیا جاتا تھا کہ قاری مغربی ہے، اس لیے ہر مقامی لفظ جیسے روٹی یا ساڑی کی وضاحت ضروری تھی۔ الفاظ کو ترچھا کرنا گویا یہ کہنا تھا کہ دیکھو یہ ایک غیر ملکی عجیب و غریب لفظ ہے۔ اور اب مصنفین کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری دنیا ہے، ہماری حقیقت ہے۔ اگر آپ کو دعا کا مطلب نہیں معلوم تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جا کر معلوم کریں۔ یہ زبان کی سطح پر نو آبادیاتی غلامی سے آزادی کا اعلان ہے۔ واہ، یہ تو واقعی طاقتور ہے۔ تو ہم نے کہانی کی ساخت اور زبان پر بات کی، اب اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو ان کہانیوں کے بڑے موضوعات یا مرکزی خیال کیا ہیں؟ ایک مرکزی خیال جو بار بار ابھر کر آتا ہے وہ ہے سرحد کا تصور۔ سرحد؟ اور یہ صرف جغرافیائی سرحد نہیں ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ لائن آف کنٹرول۔ تو یہ نفسیاتی سرحدیں بھی ہیں، ثقافتوں کے بیچ کی لکیریں؟ بالکل، اور اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ تصور ہے جسے ماخذ تیسری جگہ یا تھرڈ سپیس کہتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو نہ ادھر کی ہیں نہ ادھر کی۔ جیسے ہوائی اڈہ، ہوٹل کا کمرہ یا ٹرانزٹ لاؤنج۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں شناختیں معلق ہو جاتی ہیں۔ آپ نہ اپنے وطن میں ہیں نہ اپنی نئی دنیا میں، آپ بیچ میں ہیں۔ یہ ڈایاسپورا کے تجربے کا ایک بہترین استعارہ ہے۔
اور کرداروں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ماخذ ایک بہت چونکا دینے والی ترکیب استعمال کرتا ہے، یاد ماضی بطور ایک بیماری۔ نوسٹالجیا ایز پیتھولوجی۔ جی، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ ہم تو نوسٹالجیا کو ایک بہت میٹھی اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ کچھ تارکین وطن کے لیے یہ ایک بیماری بن سکتی ہے۔ مطلب وہ ماضی اور اپنے وطن کو اس قدر مثالی بنا لیتے ہیں، اسے اتنا خوبصورت یاد کرتے ہیں کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ ایک جال بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا خواب جس کے سامنے حال کی حقیقت ہمیشہ پھیکی لگتی ہے۔ یہ ایک جال ہے جو انہیں نئی زندگی شروع کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ پہلی نسل کے تارکین وطن کی کہانی ہے، لیکن اگلی نسل کا کیا؟ وہ جو وہیں پیدا ہوئے، ان کے لیے ماخذ ABCD کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ جی، امریکن بورن کنفیوزڈ دیسی۔ یہ وہ نسل ہے جو دو دنیاؤں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ پوری طرح سے امریکی بھی نہیں ہے اور پوری طرح سے دیسی بھی نہیں۔ تو ان کی کہانیاں نوسٹالجیا کی نہیں ہوتی؟ نہیں، ان کی کہانیاں شناخت کی تلاش، بحران اور الجھن کے بارے میں ہوتی ہیں۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آخر ہیں کون۔ ان کہانیوں میں استعاروں کا استعمال بھی بہت گہرا لگتا ہے۔ ماخذ میں گھر اور جسم کا ذکر ہے۔ بہت گہرا۔ گھر اکثر قوم کی علامت بن جاتا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا خاندان ایک منقسم ملک کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اور جسم؟ اسی طرح جسم، خاص طور پر عورت کا جسم، ایک سیاسی میدان جنگ بن جاتا ہے۔ غیرت، کنٹرول، تشدد اور مزاحمت کی کہانیاں اکثر کرداروں کے جسموں پر لکھی جاتی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ذاتی کہانیاں دراصل کتنی سیاسی ہوتی ہیں۔ آئیے ان تمام تصورات کو کچھ مصنفین کی مثالوں سے جوڑتے ہیں جن کا ذکر ماخذ میں ہے۔ جھومپا لاہری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی تحریروں میں خاموشی بھی ایک کردار ہے۔ جی، جو نہیں کہا گیا وہ کہے گئے الفاظ سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ ان کی کہانی میں جب کوئی کردار ایک خاص قسم کا کھانا پکاتا ہے یا ایک پرانی ساڑی پہنتا ہے تو وہ صرف ایک عمل نہیں ہوتا۔ اس ایک عمل میں اس کی پوری تاریخ، اس کی یادیں، اس کا دکھ اور اس کی شناخت چھپی ہوتی ہے۔ یہ خاموش علامتیں ہیں جو پوری کہانی بیان کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف سلمان رشدی، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صناعی تضادات یا بائنری اپوزیشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، مشرق بمقابلہ مغرب، مذہب بمقابلہ سیکولرزم۔ جی، اور وہ ان تضادات کو ملانے کے لیے پاپ کلچر کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی کہانیوں میں بالی ووڈ کے گانوں، ہالی ووڈ کی فلموں کے حوالے ایسے دیتے ہیں جیسے وہ کوئی کلاسیکی ادب کا حوالہ دے رہے ہوں۔ وہ اونچے اور نچلے درجے کے فن کے درمیان کی دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ آخر میں کاملہ شمسی اور دانیال معین الدین کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر ان کے مربوط کہانیوں کے مجموعوں کے حوالے سے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ تکنیک ہے۔ ان کی کتابوں میں ہر کہانی اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہے، لیکن ان سب کے کردار یا جگہیں کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ پوری کتاب پڑھتے ہیں اپنی بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ جی، ایک پورا ناول جیسا تاثر ابھرتا ہے۔ اور ماخذ کے مطابق وہ اکثر جاگیردارانہ زوال کی جمالیات کو کھوجتے ہیں۔ یہ ایک بہت بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کے پرانے زمینداری اور جاگیردارانہ نظام کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی کہانیاں سنانا۔ وہ عظیم حویلیاں جو اب کھنڈر بن رہی ہیں، وہ خاندان جن کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اور وہ پرانی اقدار جو نئی دنیا میں اپنی جگہ کھو رہی ہیں۔ یہ ختم ہوتی ہوئی دنیا کا مرثیہ ہے۔ تو ہم نے داستان گوئی کی زبانی روایت سے شروع کیا اور جدید دور کے فکشن تک پہنچ گئے۔ یہ تو واضح ہے کہ جنوبی ایشیائی مختصر کہانی میں شکل، زبان اور موضوع یہ سب ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ مواد یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ لکھنے والے صرف کہانیاں نہیں سنا رہے، وہ شناخت کی تعریف کو چیلنج کر رہے ہیں، تاریخ کو نئے سرے سے لکھ رہے ہیں، اور خود مختصر کہانی کی صنف کے ساتھ تجربے کر رہے ہیں۔ وہ ادب کی سرحدوں کو وسیع کر رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کہانی کس طرح تاریخ، سیاست اور شناخت کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماخوذ کہتا ہے کہ جیسے جیسے دنیا گلوبل ہوتی جا رہی ہے، ادب بھی قومی ریاست کی کہانی سے آگے بڑھ کر ایک عالمی کہانی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
اس خطے سے نکلنے والی ایک عالمی مختصر کہانی کیسی نظر آئے گی؟ کیا وہ اپنی مقامی جڑوں، اپنی چٹنی کو برقرار رکھ پائے گی، یا پھر ایک ایسی بے چہرہ عالمی شناخت میں گھل مل جائے گی جسے ہر کوئی سمجھ سکے لیکن کوئی بھی اپنا نہ کہہ سکے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے مصنفین اپنی کہانیوں میں دیں گے۔